بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب سوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سربراہ ریاست، اس سے پہلے ہم سربراہ خاندان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور سربراہ ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اب چاہے وہ انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، سیاست میں ہو، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، کسی بھی اینگل سے اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے بہترین مثال ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادات تک یا کسی مسجد تک یا نیکی اور بدی تک ہی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے کہ کن چیزوں کو کرنا ہے، کس سے منع کرنا ہے، اور یہیں تک ہے، سیاست انسان اپنی مرضی سے کرے گا، تو یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو، بلکہ ایک نمایاں پہلو، بہترین پہلو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاست کا ایک سربراہ ہونا ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کو بنایا، کس طرح آپ نے اس کو وہ منظم کیا، اس کے بعد ایسا سسٹم اور نظام دیا جس کے تحت مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت بھی کی، اور اس میں عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا، غربت کا خاتمہ تھا، ہر ایک چیز شامل تھی۔ لیکن ہم اس نظام کو چھوڑ کر اپنے بنائے نظام کو چلا رہے ہیں، اور اتنے سال ہو گئے اور ابھی تک ہم ایک مسئلے کا حل نہیں نکال سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 8 سال ملے تھے، 8 سے 9 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم کر دیا جو کہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ اب ہم اسی نظام کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام کیا۔ ریاست مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تو اس میں 2-3 موٹے موٹے کام کیے۔ نمبر 1، میثاق مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میثاق مدینہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا خارجہ پالیسی، یا کہ مدینہ کے جو قوانین تھے، جیسے ملکی قانون ہوتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کچھ قانون بنائے۔ اگر مسلمان، یہودی، منافق کوئی بھی اس شہر کی سلامتی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کو پھر سزا دی جائے گی۔ یہ تھے وہ قوانین جو ریاست کی حدود کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد مواخات مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا، یہ مواخات مدینہ ہے۔ بچے یہاں پہ کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ ایک ہی ہے۔ نہیں، میثاق جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ قانون تھے ریاست مدینہ کے متعلق، اور مواخات مدینہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اخوت کا رشتہ تھا اسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اس مسجد کا مقصد صرف ایک نہیں تھا کہ یہاں پہ صرف عبادت کی جائے گی، بلکہ یہی مجلس شورا بھی تھی، پارلیمنٹ بھی تھی۔ یہاں جو ہے وہ جنگوں کے لیے باقاعدہ پلاننگ بھی کی جاتی تھی، کس طرح امت کو آگے ان کے فوائد کے بارے میں سوچنا ہے، کس طرح دشمنوں کی چالوں کو روکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں بیٹھ کے یہ سارے معاملات طے کیا کرتے، حتیٰ کہ یہ عدالت بھی تھی ایک حساب سے، یہاں فیصلے بھی کیا جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اس مسجد نبوی کا بڑا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے ریاست مدینہ کا قیام، اور اس میں 3 چیزیں یہ اہم تھیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دی گئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے بعد پھر داخلی اور خارجی امور کچھ طے کیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر امن و امان کا قیام۔ سب سے پہلے مدینہ کو اندر سے محفوظ کرنا ہے، اس میں امن لے کے آنا ہے۔ مواخات یعنی مہاجرین اور انصار کو ایک بنانا ہے۔ منافقین اور یہودی جو تھے، جو ریاست مدینہ میں خوف پھیلا رہے تھے، بدامنی پھیلا رہے تھے، ان کو روکنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پہلا مشن تھا وہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ کو اندر سے محفوظ کرنا ہے اور پرامن بنانا ہے۔ اس کے بعد پھر اس ریاست کی ترقی کیسے ممکن ہے، کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے، کیسے اس کی تجارتی شاہراہوں کو محفوظ کرنا ہے، کس طرح اس کی معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد اخلاقی تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی اخلاقی تربیت کی، کہ یہاں صرف ایک لوگ نہیں رہتے، مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں میں آ گئے انصار، مہاجرین، اور پھر الگ سے جو منافقین تھے، یہودی تھے، کیسے ان کا آپس میں لین دین، ان کی تجارت، ہر ایک چیز، ان کی اخلاقی تربیت کی۔ اگر مذہب الگ ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن
انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ جو اخلاقی اصول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بتائے. تو یہ تھے داخلی امور. ٹھیک ہے, یہ 3 داخلی امور. پھر خارجی امور کے دشمنان اسلام سے خبر, کیونکہ ریاست جب بن گئی تھی مشرکین تب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے, وہ چالیں اپنی چل رہے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے. مدینہ کے اندر سے یہودی اور منافقین سپورٹ کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے, اندر کی خبریں ان کو پہنچا کر باہر سے حملے کی تیاری کرواتے, وہ باہر سے حملہ کرتے, منافقین یہودی اندر سے حملہ کرتے. تو اس طرح انہوں نے مدینہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. اسی طرح وہ ریاستیں جن کو اسلام جو ہے وہ چبھ رہا تھا, جو ان کو تکلیف دے رہا تھا, وہ ریاست مدینہ کے خلاف جو ہے وہ چالیں چل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ریاست بنائی نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اسلام کے دشمنوں کی خبر بھی رکھی ہے. اس کے بعد مدینہ کا دفاع بھی کیا ہے, کبھی جو ہے وہ غزوہ خندق کی صورت میں, کبھی جو ہے وہ جو یہودی 3 قبائل اندر موجود تھے, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, انہوں نے جو ہر دفعہ ایک غداری کی, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چالوں کو پہچانا اور اس کے خلاف جو ہے اپنی تدابیر کو لے کے آئے, اور نتیجتاً آہستہ آہستہ ان سب کو جو ہے وہ مدینہ سے نکال دیا گیا اور مدینہ کو یہودیوں سے پاک کیا گیا. اسی طرح پھر بین الاقوامی تعلقات, کوئی بھی ریاست ہے جب تک اس کے تعلقات دوسروں سے اچھے نہیں ہوتے وہ ریاست کیسے سروائیو کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حبشہ کی طرف, کبھی جو ہے وہ دیگر ریاستوں کی طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دیا, تاکہ مدینہ جو ہے وہ شام میں بھی تجارت کرے, بصرہ میں بھی کرے, اور دیگر لوگ جو ہے وہ ریاستوں میں جا کر, ممالک میں جا کر تجارت کرے اور اس کی معیشت مضبوط ہو. تو یہ 3 کام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خارجی امور کے تحت کیے, اور یہ 3 جو ہے وہ داخلی امور کے تحت ہیں. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بنیادی عناصر کیا تھے. سب سے پہلے اشاعت اسلام, اسلام کو فروغ دینا, اسلام کی جو ہے وہ اشاعت کرنا, اسے پھیلانا, اس کی تعلیم. تو دین کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی. یہ نہیں کہ اب ریاست ہے تو صرف ریاست کو ہی پروموٹ کرنا ہے, نہیں, مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وہی تھا کہ دین کو جو ہے وہ پھیلانا ہے, چاہے وہ ریاست کے ذریعے ہو چاہے بغیر ریاست کے. دین کی اشاعت ہونی چاہیے, چاہے آپ ریاست کے ذریعے کریں, جمہوریت کے ذریعے کریں, خلافت کے ذریعے کریں, بادشاہت کے ذریعے. اگر دین کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, دین کو پھیلایا جا رہا ہے تو سارے امور ٹھیک ہے. اس کے بعد امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا, کہ نیکی کا حکم دیا, برائی سے منع کیا, وقتاً فوقتاً, جیسے نماز کو لازمی, اور اسی طرح عدل, انصاف, یہ ساری چیزیں, ہر اچھے کام کا حکم دیا, برائی سے منع کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ جو امر بالمعروف کا حکم جاری رکھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدریس پر مامور کیا کہ آپ بچوں کو تعلیم و تربیت دیں, اور یہی بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے, دین کی اشاعت کریں گے. اور وہ گروہ, وہ وفد جو مدینہ کے باہر سے مدینہ میں آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ان کو پڑھانے کے لیے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد جو تھے وہ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. اور اسی طرح صفا کا کیا, مدینہ میں ایک مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا چبوترا بھی بنایا گیا جو کہ صفا کے نام سے تھا. ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں طلباء پڑھتے تھے اور وہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی تھی, اور وہاں جو استاد مقرر کیے گئے وہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اشاعت اسلام کا ایک پہلو ہے. اس کے بعد احترام انسانیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر احترام انسانیت کا درس دیا. یہ نہیں کہ یہ ریاست اب مسلمانوں کی ہے تو غیر مسلموں کا یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام الگ چیز ہے, جو کہ خطبہ حجۃ الوداع سارا اسی پر ہے, اور اسلام الگ چیز ہے. اسلام کے رولز, قوانین, یہ ساری چیزیں مسلمانوں پر فٹ ہوتے ہیں. باقی جو غیر مسلم ہے, اگر آپ کے ہمسائے ہیں تو آپ نے ہمسائے والے حقوق ادا کرنے ہیں. اگر وہ تکلیف میں, آپ نے اس کی تکلیف دور کرنی ہے. اگر وہ سکھ میں تو آپ نے اس کو تکلیف سے بچانا ہے. ہر ایک چیز, ایک مذہب وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے منع کیا, چاہے وہ غیر مسلم ہو, یہودی ہو, منافق ہو, کافر ہو, کسی پہ بھی ذاتی طور پر تشدد نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے. یہاں کتاب کا صفحہ نمبر 60 آپ دیکھیں, اور احترام انسانیت والا یہ آپ کے سامنے پیراگراف ہے, تو میں پیراگراف کے حساب سے چل رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اب دیکھ لیں, مخلوق میں ساری چیزیں آتی ہیں, سارے انسان آتے ہیں, یہودی بھی ہیں, منافق بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, مسلمانوں میں جتنی قسمیں, وہ ہر ایک چیز
یعنی کہ جیسے اس ٹائم پہ مہاجرین تھے، انصار تھے، وہ ساری چیزیں، آج بھی کوئی مہاجر باہر سے آ جائے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم کے حق میں وکیل بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے غیر مسلم پر تشدد کیا، یہاں یہ آپ کے سامنے یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی بھی غیر مسلم پر کسی مسلمان نے ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو یاد رکھو، یہ سارے امور یاد رکھنا، تم میں سے اگر کسی نے بھی یہ کام کیا تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا اور تمہارے خلاف کیس لڑوں گا اللہ کی عدالت میں۔ یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں تھا، چھوٹی کوئی کہہ لیں کہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری غیر مسلم جو امت تھی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بنیں گے اگر کسی مسلمان نے اس پر ظلم کیا۔ اسلام ہمیں اس چیز کے پرمٹ نہیں دے دیتا، اجازت نہیں دیتا کہ ریاست ہماری ہے، ہم مسلمان اور ہم کسی بھی غیر مسلم پہ ظلم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلم وہ جو اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں، وہ جو اسلام یا مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاست ان کے خلاف کیا کرے گی؟ ایکشن لے گی۔